کہتے ہیں جب انسان کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے تب اللہ کی آواز دل میں گونجنے لگتی ہے۔ جب چاروں طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تب ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے، یقین کا۔ اور وہ یقین اگر اللہ پر ہو تو سمجھو راستہ نہیں، پورا سمندر بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جب غموں کی گہرائی میں ڈوبا تو اسے صرف ایک ہی ڈوری نے بچایا، اللہ پر اس کا کامل یقین۔ شہر لکھنؤ کی تنگ گلیوں میں ایک پرانی سی کوٹری تھی جہاں رہتا تھا ضیاء الدین، ایک درزی جس کی سلائی کی دکان ایک ٹوٹے چھجے کے نیچے لگتی تھی۔ عمر تقریباً 45، چہرے پہ جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ڈھیر سارا صبر، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت تھی اس کا یقین۔ ضیاء الدین کے پاس زندگی میں نہ تو بڑا مکان تھا، نہ مہنگی دکان، نہ کوئی خاص رشتہ دار۔ بیوی 5 سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ ایک بیٹا تھا فرحان جو اب تعلیم پوری کر رہا تھا، لیکن حالات ایسے کہ فیس دینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز جب صبح کی نماز پڑھ کر ضیاء الدین اپنی دکان پہ پہنچا، دیکھا کہ دکان کی دیوار پچھلی رات کی بارش سے گر چکی تھی، مشین بھی بھیگ کر خراب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھے، آنکھیں بند، اور ہونٹوں سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، یا رب تو ہی کافی ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو کیا کرے گا؟ درزی میاں، دکان گئی، بیٹا کالج چھوڑ دے گا، اب روٹیاں کیسے چلیں گی؟ لیکن ضیاء الدین کی آنکھوں میں عجیب سی شان تھی۔ اس نے کہا جو رزق دیتا ہے وہ ابھی زندہ ہے، اور جب تک اللہ ہے تب تک میرا ڈر مجھ سے دور رہے گا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے پرانے دوست نفیس چچا سے ایک پرانی مشین ادھار لی، دکان کی ٹوٹی دیوار کو خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں جوڑ کر ٹھیک کرنے لگا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھو بوڑھا درزی اب مستری بن گیا، مگر ضیاء الدین مسکراتا رہا۔ ہر اینٹ رکھتے وقت اس کے ہونٹوں پر دعا ہوتی، یا اللہ یہ میری محنت نہیں، تیرا فضل ہے، تو قبول فرما۔ اس ہفتے ضیاء الدین کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آیا، مگر وہ روز بسم اللہ کہہ کر دکان کھولتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کرتا رہتا۔ بیٹا فرحان بھی مایوس ہو کر کہتا، ابو کچھ اور سوچئے، یہ سلائی کا کام اب نہیں چلے گا۔ لیکن ضیاء الدین نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تالے کی چابی دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو دروازہ نہیں پورا خزانہ کھول دیتا ہے۔ فرحان چپ ہو گیا۔ اگلے دن جو ہوا اس نے کہانی کا پہلا موڑ لا دیا۔ شام کے وقت ایک بڑی گاڑی دکان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری، برقع پہنے ہوئے، چہرے پر نور اور آنکھوں میں غم۔ اس نے ضیاء الدین سے پوچھا کہ آپ بچوں کے کپڑے بھی سلتے ہیں؟ ضیاء الدین نے ادب سے سر جھکایا، جی بی بی، بچہ ہو یا بڑوں کا کپڑا، ہر ٹانکا دعا کے ساتھ ڈالتا ہوں۔ عورت نے کہا، میرے بیٹے کا جنم دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جوڑا آپ ہی سیئیں، مگر پیسے ابھی نہیں دے سکتی، اگلے مہینے دوں گی۔ ضیاء الدین نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی ہر سلائی سے پہلے میرا حساب اوپر والا کرتا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، جوڑا تیار ہوگا اور بخوبی ہوگا۔ اگلے 2 دن ضیاء الدین نے جیسے عبادت کی طرح اس بچے کا جوڑا سیا، ریشمی کپڑا، مہین کڑھائی اور ہر ٹانکے میں ایک دعا، روئے اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت دے، اسے نیک راہ پر چلا۔ بے شک کپڑے چھوٹے تھے لیکن ضیاء الدین کا تجربہ بڑا تھا۔ اس نے ہر ٹانکے میں وہ محنت ڈالی جو اکثر لوگ شہرت کمانے میں لگاتے ہیں۔ تیسرے دن وہ عورت پھر آئی، اس بار گاڑی سے نہیں، چہرے پہ پردہ وہی تھا، لیکن آواز میں نرمی اور آنکھوں میں سکون۔ جوڑا ہاتھ میں لیا، دیکھا اور بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے کہا، آپ کا شکریہ، میرے بیٹے کے لیے آپ نے جو کیا وہ شاید اس کے اپنے بھی نہ کرتے۔ ضیاء الدین نے بس اتنا کہا، بی بی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا، آپ بس بیٹے کو اچھا انسان بنائیں، یہی میری محنت کی اصل مزدوری ہوگی۔ وہ عورت کچھ کہے بنا جانے لگی، مگر جاتے وقت ایک کاغذ کا لفافہ چھوڑ گئی۔ جب ضیاء الدین نے اسے کھولا تو اس میں 20,000 روپے تھے اور ساتھ میں ایک چٹھی، جس یقین سے آپ نے میرا بنا پیسوں کے آرڈر لیا، اسی یقین نے مجھے میرا اللہ یاد دلا دیا۔ میں ہوں نسیم بانو، شہر کی سب سے بڑی اسکول ٹرسٹ کی چیئر پرسن،
آپ جیسے لوگوں کی ہمیں تلاش تھی۔ اب سے آپ ہی ہمارے اسکول یونیفارم کے آفیشیل درجی ہوں گے۔ اللہ نے مجھے آپ سے ملوا کر میرا ایمان تازہ کر دیا۔ جب ضیاء الدین نے یہ چٹھی پڑھی تو اس کا دل سجدہ کرنے کو مجبور ہو گیا۔ آنسو نکل آئے، لیکن وہ وہاں آنسو غم کے نہیں تھے، شکرانے کے تھے۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی اور فرحان کو آواز دی، بیٹا اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ دیکھ بنا مانگے اس نے وہ دے دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرحان نے وہ چٹھی پڑھی اور چپ چاپ اپنے ابا سے لپٹ گیا۔ ابو مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلائی کا کام اب نہیں چلے گا، لیکن آج سمجھ آیا کہ جب کام میں اللہ کا نام ہو تو وہ کام کبھی بند نہیں ہوتا۔ کچھ ہی ہفتوں میں ضیاء الدین کی چھوٹی سی دکان کے باہر اسکول یونیفارمز کی بھیڑ لگنے لگی۔ شہر کے کئی اسکولوں نے نسیمہ بانو کی سفارش پر اسی سے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ پرانی مشین اب 4 مشینوں میں بدل گئی تھی۔ فرحان نے ابا کے ساتھ بیٹھ کر آرڈر کا حساب کتاب سنبھالنا شروع کیا، لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ کچھ ہفتوں بعد نسیمہ بانو نے ضیاء الدین کو ایک چائے کی دعوت پر بلایا اور وہیں پر رکھا اگلا امتحان، ایسا امتحان جو صرف سچے یقین والوں کا ہوتا ہے۔ صبح کچھ الگ تھی، ہوا میں سکون تھا اور ضیاء الدین کی دکان پر رونق۔ بڑے بڑے اسکولوں کے لوگ لائن میں کھڑے تھے، کوئی آرڈر دینے آیا تھا، کوئی صلاح لینے، اور کوئی تو بس اس کی دعا مانگنے آیا تھا۔ اسی بھیڑ کے بیچ ایک کار آ کر رکی۔ باہر نکلے نسیمہ بانو، چہرے پر وہی نقاب، لیکن آنکھوں میں آج ایک الگ روشنی تھی۔ انہوں نے فرحان کو مسکرا کر کہا، اپنے ابا سے کہیے کہ آج شام 5 بجے ہمارے اسکول ٹرسٹ کے آفس میں تشریف لائیں، ایک خاص دعوت ہے، صرف ان کے لیے۔ فرحان نے ہاتھ جوڑ لیا اور اندر جا کر ضیاء الدین کو بتایا۔ ضیاء الدین سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ کسی نیک کام کا سلسلہ ہے یا پھر کوئی اور امتحان؟ شام ہوئی، ضیاء الدین نے اپنا صاف کرتا پجامہ پہنا، سر پر ٹوپی رکھی اور دعا پڑھ کر نکلا۔ جب وہ اسکول ٹرسٹ پہنچا تو اندر ایک بڑی میز پر 7-8 لوگ بیٹھے تھے، سب بڑے عہدے کے لوگ، اسکولوں کے پرنسپل، ٹرسٹ کے ممبر، اور بیچ میں نسیم بانو۔ ضیاء الدین نے ادب سے سلام کیا اور ایک کونے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی نسیمہ بانو نے کہا، جناب ضیاء الدین صاحب، آج ہم آپ کو صرف شکریہ کہنے نہیں بلائے ہیں، آپ کے یقین نے ہمیں ایک نئی سوچ دی ہے۔ آج شہر میں ٹرسٹ کی ایک نئی شاخ کھل رہی ہے، ایک اسکول جس کا نام ہوگا مدارس الیقین، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ڈائریکٹر بنیں۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ضیاء الدین کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تو ایک درزی ہوں، ڈائریکٹر جیسا عہدہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نسیمہ بانو نے مسکرا کر جواب دیا، درزی ہیں مگر اس رب کے دھاگے سے سلتے ہیں جو لوگوں کے ٹوٹے یقینوں کو جوڑتا ہے۔ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو بچوں کو صرف کتابیں نہیں، کردار بھی سکھا سکیں۔ اب امتحان شروع ہوا۔ میز پر بیٹھے ایک صاحب بولے، اگر آپ یہ عہدہ لیتے ہیں تو ہر مہینے 50,000 روپے تنخواہ ہوگی، ساتھ میں ایک گاڑی، ایک بڑا گھر اور اسٹاف بھی ملے گا، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اب سلائی چھوڑنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی ضیاء الدین کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ سلائی چھوڑ دوں؟ اس نے خود سے بڑبڑایا، وہ کام جس میں میں نے ہر ٹانکا اللہ کے نام پر ڈالا، وہ روزی جس میں نیکی سمجھ کر کرتا رہا ہوں، صرف عہدے کے لیے اسے چھوڑ دوں؟ سب کی نگاہیں اس پر تھی۔ ضیاء الدین نے کچھ لمحوں تک خاموشی اوڑے رکھی، پھر بولا، میں شکر گزار ہوں آپ سب کی عظمت کا اور اس عہدے کے اعلان کا، مگر میرے رزق کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اسے سلائی سے ہی مجھے وہ عزت دے گا جو عہدے نہیں دے سکتے۔ مجھے افسوس ہے مگر یہ پیشکش میں نہیں لے سکتا۔ کمرہ خاموش تھا، کسی کو یقین نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بھی جواب دے سکتا ہے۔ جہاں لوگ عہدے کے لیے رشوت دیتے ہیں، وہاں یہ آدمی اسے ٹھکرا رہا تھا۔ نسیمہ بانو اٹھی اور اس نے سب سے پہلے ضیاء الدین کا ہاتھ چوما۔ آپ نے ہمیں ایک اور سبق سکھایا کہ عزت کبھی کرسیوں سے نہیں آتی، بلکہ اس یقین سے آتی ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑے رکھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ضیاء الدین لوٹتے وقت راستے میں رکا، نماز پڑھی اور بس ایک دعا کی، یا رب اگر تیرا وعدہ سچا ہے تو مجھے کہیں بڑا بنا، لیکن اسی راہ پر رکھ جہاں تیرا نام جڑا ہو۔ اور پھر جو ہوا وہ پورے شہر کے لیے ایک مثال بن گیا۔ صبح کی سفیدی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ ضیاء الدین نے روز کی طرح اپنی دکان کھولی، صفائی کی چٹائی بچھائی اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ دکان کے باہر وہی ٹوٹا ہوا
बेंच लटक रहा था जिस पर अब साफ लफ्जों में सिर्फ दर्जी लिखा था, मगर उसके अंदर की नीयत इतनी ही चमकदार थी। कुछ ही देर में एक अजनबी नौजवान दुकान पर आया, हाथ में एक पुराना थैला था। कपड़े का गड्ढा उसने झुककर सलाम किया और बोला, हजरत मेरी बहन की शादी है, 2 जोड़े सिलवाने हैं मगर पैसे अभी नहीं हैं। शादी के बाद लौटा दूंगा, अगर मंजूर हो तो। जियाउद्दीन ने बिना आंख उठाए कहा, कपड़े दे दो बेटे, और शादी के दिन मेरी तरफ से एक दुआ और जोड़ा रहेगा। जोड़ा तोहफे में? नौजवान हैरान हो गया। उसने कहा, मगर आप तो मुझे जानते नहीं। जियाउद्दीन मुस्कुराया, बेटा जिसे अल्लाह जानता है उसे जानने के लिए मुझे नाम की जरूरत नहीं। नौजवान चला गया। उसी वक्त एक बच्चा दुकान के बाहर खड़ा हो गया, नंगे पांव, फटे कपड़े और नजरें सीधे जियाउद्दीन की सिलाई मशीन पर। जियाउद्दीन ने इशारे से पास बुलाया और पूछा, भूख लगी है? बच्चे ने गर्दन हिलाई। जियाउद्दीन दुकान बंद करके सीधे पास के होटल ले गया। 2 पराठे और एक कटोरी दाल मंगाई। बच्चा खाते वक्त रो पड़ा। बोला, अम्मी बीमार हैं और 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। जियाउद्दीन ने उसे दवा और पराठे बांध दिए और पूछा, कहाँ रहते हो? बच्चा बोला, मकान नहीं है, प्लेटफॉर्म पर। शाम को जियाउद्दीन अपनी कमाई से दवाई ले आया और बच्चे को घर ले गया। छोटा सा कमरा लेकिन बड़ा दिल। वहीं से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में दुकान पर कई लोग ऐसे आने लगे। कोई बीमार माँ का इलाज कराने आया, कोई बेरोजगार बेटा, कोई बेटी के निकाह की फिक्र में डूबा बाप। सबका एक ही ठिकाना, जियाउद्दीन की दुकान, और सबके लिए एक ही जवाब, अल्लाह देगा। एक दिन शहर के मशहूर पत्रकार सलीम साहब वहां से गुजरे। भीड़ देखी तो रुके। पूछा, क्या यहाँ कोई एनजीओ चल रहा है? लोगों ने कहा, नहीं, यहाँ एक दर्जी है जो खुदा के नाम पर लोगों की मदद करता है। सलीम साहब अंदर गए और जियाउद्दीन से बात की। पूछा, आपका नाम, आपका मिशन क्या है? जियाउद्दीन ने सिर्फ इतना कहा, नाम जियाउद्दीन है और मिशन बस किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। अल्लाह की मर्जी से अगले ही हफ्ते अखबार के पहले पन्ने पर छुपा एक दर्जी जो अल्लाह के नाम पर सीता है और लोगों के दिल जोड़ता है। शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से मिलने आने लगे। कुछ मदद देने आए, कुछ सीखने और कुछ सिर्फ उस दरवाजे को देखने जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बिना वोट बदले, बिना नारा लगाए, वो दुकान अब यकीन का मरकज बन चुकी थी और जियाउद्दीन एक दर्जी बन चुका था। अब उस रब का बंदा जो बांटता नहीं था लेकिन देखकर दुनिया बदलता था। दुकान अब भी वैसी ही थी, छोटा सा कमरा, पुरानी लकड़ी की मेज, सिलाई मशीन और दीवार पर लटके 2 तस्वीर। लेकिन अब वहाँ भीड़ कुछ अलग थी, न कपड़े सिलवाने की, न पैसे उधार मांगने की, बल्कि एक नजरिया देखने की, एक सोच होने की। सुबह सुबह एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उनका चेहरा किसी आलम की तरह रोशन था। उन्होंने अंदर बैठकर उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने भूखे बच्चों को खाना खिलाया, एक अनजान की बहन का जोड़ा तैयार किया और किसी फटी चप्पल वाले को जूते खरीद के दिए? जियाउद्दीन ने सर झुकाकर कहा, कुछ नहीं हुजूर, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, आज के दौर में लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं लेकिन तू तो अपनी दुकान में खुदा का नूर फैलाता है। मैं मज़ारों पर गया, किताबें पढ़ी, मगर तेरे जैसा यकीन कहीं नहीं देखा। फरहान ये सब दूर से देख रहा था। शाम को उसने अब्बा से पूछा, अब्बू, जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप इतना यकीन कैसे रखते थे? जियाउद्दीन मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तेरे पास कुछ नहीं होता तो तुझसे कुछ छीन नहीं सकता, और जब सब छिन जाए तब जो रह जाए वही तेरा रब होता है। रात को फरहान ने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी दुकान के सामने रुकी। उसमें से उतरे शहर के डिप्टी कमिश्नर। उनके साथ एक टीम थी, कैमरा, कागज, फाइलें। उन्होंने जियाउद्दीन से कहा, सरकार ने आपके काम से मुतासिर होकर एक प्रस्ताव भेजा है। एक नई सरकारी योजना इमदाद आई है। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का इरादा है। आप जैसे लोगों के जरिए हम समाज को नई सोच दे सकते हैं। जियाउद्दीन ने बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे, कोने में लगे वुजू के लिए पानी के ड्रम से हाथ धोए और दुकान के लिए एक कोने में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने लगे। टीम खामोश खड़ी रही। नमाज के बाद उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं राजी हूँ मगर एक शर्त पे। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पहले मस्जिद होगी, फिर मीटिंग, पहली तस्बीह होगी, फिर तकरीर। डिप्टी कमिश्नर ने हैरानी से देखा और धीरे से कहा, ऐसे लोग अब किताबों में मिलते हैं, असल जिंदगी में बहुत कम।
فرحان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب تو اللہ سے جڑتا ہے تو دنیا تجھ سے جڑ جاتی ہے، مگر جب تو دنیا سے جڑتا ہے تو خدا تجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ دکان نہیں رہی، وہ بن چکی تھی ایک مکتب، ایک مذہبی جلسگاہ، ایک حقیقی مدرسہ، جہاں سلائی کے ساتھ کردار سیا جاتا تھا، جہاں کپڑے نہیں انسان تیار ہوتے تھے۔ شہر کی گلیوں میں اب ضیاء الدین کا نام کسی مشہور افسر یا کاروباری کی طرح نہیں، بلکہ ایک چپکے سے مدد کرنے والے بزرگ کے روپ میں لیا جانے لگا تھا۔ مگر اس ضیاء الدین کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی زندگی اب بھی وہی تھی، صبح نماز، دکان کی صفائی، اور پھر اس کے بیچ شروعات۔ فرحان نے ایک دن کہا، ابا ہم چاہیں تو یہ دکان بڑی بنا سکتے ہیں، ایک نیا شو روم کھولیں، اے سی لگوائیں، نام چمکائیں، آپ برینڈ بن چکے ہیں۔ ضیاء الدین نے مسکرا کر بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا اللہ کا نام جتنا سادگی سے لیا جائے اتنا اثر کرتا ہے۔ دکان بڑی ہو جائے، اس میں برائی نہیں، مگر نیت بڑی رہنی چاہیے، نام نہیں۔ جس روز یہ دکان مجھ سے چلنے لگی اور وہ اس سے نہ چلے، اسی روز اسے بند کر دوں گا۔ اگلے ہفتے ایک بزرگ مولانا آئے، لکھنؤ کے مشہور دارالعلوم سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ہنرمند بچوں کو سلائی کڑھائی کی تعلیم دینے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہنر کے ساتھ یقین بھی سکھا سکے۔ ہمارے بچے قرآن تو پڑھتے ہیں مگر زندگی سینے والا کوئی نہیں۔ ہمیں درکار ہے ایسے استاد کی جو انہیں خودداری، صبر اور توکل سکھا سکے۔ ضیاء الدین نے بنا دیر کیے حامی بھر دی۔ اب ہر جمعے کو وہ دارالعلوم جاتا، بچوں کو صرف مشین چلانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ کام کرنا سکھاتا۔ ایک دن ایک بچہ آیا، نام تھا رئیس، ماں کا اکیلا بیٹا، جو کہتا تھا امی کہتی ہیں محنت کرنا سیکھو ورنہ دنیا تمہیں جوتے پہنائے گی۔ ضیاء الدین نے اس کے ہاتھ میں تسبیح دے کر کہا، بیٹا محنت ہاتھ سے کرو اور یقین دل سے، جب دونوں ساتھ ہوں گے تو دنیا نہیں اللہ تمہیں جوتے دے گا، اور وہ بھی نئے۔ مدرسے کی چھت سے روز شام کو بچوں کی آوازیں آتی، یا اللہ ہمیں بھی اپنے ضیاء الدین جیسا بنا، اور یہ دعا دھیرے دھیرے شہر سے نکل کر صوبے میں پھیل گئی۔ ایک دن مکھیہ منتری کے دفتر سے فون آیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہنر اور حیا مشن کے مکھیہ صلاح کار بنیں، لاکھوں بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ ضیاء الدین نے صرف اتنا کہا، اگر منچ پر بیٹھنے سے بہتر کسی بچے کی سلائی سدھارنا ہے تو میں وہیں بیٹھوں گا۔ مشین کے پیچھے اس رات فرحان نے دیکھا کہ ابا اکیلے دکان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا، ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ضیاء الدین نے کہا، جب لوگ تجھے تھالی دیں تو نہ رو، مگر جب تجھے یہ لگے کہ تو واقعی اچھا ہے تو ضرور، کیونکہ یہ گڑی ہے جب شیطان سینے میں غرور کا بیج بوتا ہے۔ بیجتے گئے مگر ضیاء الدین کے دن ویسے ہی رہے۔ فجر کی نماز، دکان کی صفائی، تسبیح کے ساتھ شروعات، اور ہر سلائی میں اللہ کا نام۔ اب لوگ کپڑے نہیں بلکہ دعائیں لینے آتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ عورت آئی، گود میں 5-6 سال کا بچہ، آنکھوں میں تھکان اور ہونٹوں پر خاموشی۔ وہ بولی، بیٹا بستر پر ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر علاج نہیں کر رہے، کسی نے کہا آپ سے ملوانا ضروری ہے۔ ضیاء الدین نے بچے کا ماتھا سہلایا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا شافی تو ہی ہے جو شفا دیتا ہے، علاج سے نہیں اپنی رحمت سے۔ اور پھر بچے کی ماں سے کہا، روز صبح ایک چٹکی مٹی اس دکان کی دے جانا اور اس کے سرہانے رکھ دینا، دعا سے نہیں یقین سے فرق آئے گا۔ 3 دن بعد وہی عورت دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو گود میں لیے ہوئے۔ بچہ مسکرا رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، آپ نے کیا دیا؟ ضیاء الدین نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیا، اللہ نے لیا ہوا یقین واپس کر دیا۔ اب روز دکان کے باہر ایک چھوٹا لنگر لگنے لگا، 2 پراٹھے، ایک کٹوری دال اور ایک پیالہ پانی۔ ہر بھوکے کے لیے کوئی پوچھتا، کون دیتا ہے؟ یہ سب لوگ جواب دیتے، ایک درزی جو دروازہ نہیں کھولتا دل کھولتا ہے۔ فرحان ابو دکان میں برابر بیٹھا رہتا تھا۔ ضیاء الدین نے اس سے کہا، بیٹا یہ دکان اب صرف ہماری نہیں، یہ ہر انسان کی ہے جو بھوکا ہے، سہارا یا ٹوٹا ہوا ہے، اسے نام سے نہیں کام سے زندہ رکھنا ہے۔ ایک دن ایک بزرگ طبی حکیم آئے، انہوں نے کہا، میں نے کئی مرضوں کا علاج کیا ہے لیکن یہاں جو روحانی سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا، کیا میں کچھ وقت یہاں بیٹھا کروں؟ ضیاء الدین نے مسکرا کر کہا، جب جگہ اللہ کے ذکر سے پاک ہو جائے تو وہاں پر دل کو آرام ملتا ہے۔ اب دکان ایک نئی شکل لینے لگی تھی، ایک ہدیات میں گڈھا جہاں لوگ دعا، مشورہ، تسبیح اور توکل لینے آتے تھے۔ سلائی اب بھی ہوتی تھی مگر ساتھ ساتھ رشتے بھی سیے جاتے تھے۔
ایک شام فرحان نے پوچھا، ابا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دکان بڑی ہو، نام پھیلے؟ ضیاء الدین نے کہا، نام اگر پھیلے تو اللہ کا پھیلے، اور دکان اگر بڑی ہو تو کسی بھوکے کے سائے سے بڑی نہ ہو۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں ضیاء الدین دکان کے اندر بیٹھے سلائی کر رہے تھے۔ تسبیح پاس ہی رکھی تھی اور سلائی مشین کے ہر ٹانکے میں ان کی عادت کی طرح ایک دعا بنی جا رہی تھی۔ باہر سے آوازیں آتی رہتی تھی، بچے کھانا لے جا رہے تھے، مہلائیں پانی پی رہی تھی، کوئی بزرگ آ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اسی ماحول میں ایک چمچماتی ایس یو وی گلی کے موڑ پر آ کر رکی۔ گاڑی سے اترا ایک شخص، عمر قریب 45، سوٹ بوٹ اور آنکھوں میں تیز، ہاتھوں میں قیمتی گھڑی اور جوتوں سے لے کر چشمے تک سب کچھ مہنگا۔ اس کے پاس کے لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ اس نے سامنے کھڑے ایک بچے سے پوچھا، یہی ہے ضیاء الدین کی دکان؟ بچے نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، مگر دکان کہیں یہ مت، یہ تو اللہ کا آستانہ ہے۔ وہ تاجر جس کا نام رئیس احمد تھا دکان میں داخل ہوا۔ اندر ضیاء الدین سر جھکائے کام میں لگے تھے، بنا سر اٹھائے ہی بولے، آئیں بیٹھ جائیں اور بتائیں کیا سلوانا ہے؟ رئیس احمد ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ شخص جسے پورے شہر میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا، یہاں بنا دیکھے ہی اسے عام شخص کی طرح بٹھا دیا گیا۔ اس نے کرسی کھینچی، بیٹھا اور دھیمے سے کہا، کچھ سلوانا نہیں ہے، دراصل میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، شہر کے ہر کونے میں آپ کے کاموں کی چرچا ہے۔ ضیاء الدین نے ہلکی سی مسکان دی، لیکن سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ بولے، اگر دیکھنے آئے ہیں تو دیکھیے میرے کام کو، میری نیت کو۔ میرے چہرے میں کچھ نہیں ملے گا، میں تو بس ایک سلائی والا ہوں جو رب کے نام پر سوئی چلاتا ہوں۔ رئیس نے چاروں طرف دیکھا، کونوں میں بچوں کے لیے کھلونے، ایک طرف صاف صاف چادریں طے کر رکھی تھی جنہیں ضرورت مندوں کو بانٹا جاتا تھا، ایک طرف کھانے کا لنگر چل رہا تھا، اور اوپر ٹنگی تھی صرف ایک تختی، یہاں ہر کپڑا اللہ کی نظر میں سلا جاتا ہے۔ رئیس کی آنکھیں کچھ نم ہوئیں۔ اس نے کہا، میں نے کروڑوں کمائے ہیں، بڑے بڑے شو روم، گاڑیاں، بنگلے، لیکن آج تک چین نہیں آیا، دل کی بے چینی کم نہیں ہوتی۔ آج یہاں آ کر محسوس ہوا، سکون زمین پر بیٹھ کر بھی مل سکتا ہے اگر نیت پاک ہو۔ ضیاء الدین نے اب پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھیں گہری لیکن نرم۔ بولے، تاجر صاحب، دولت کمانے میں برائی نہیں، مگر اگر دولت دل کے اوپر بیٹھ جائے تو سکون وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ دولت سے روٹی ملتی ہے مگر دعا سے برکت ملتی ہے، اور برکت وہیں ملتی ہے جہاں دل نرم ہو اور ہاتھ کھلے۔ رئیس نے کچھ سوچتے ہوئے جیب سے چیک نکالا، 50 لاکھ روپے کا، اور کہا، یہ میری طرف سے آپ کے کاموں کے لیے، آپ چاہیں تو اس سے اپنی دکان کو بڑا بنا سکتے ہیں، لنگر بڑھا سکتے ہیں، جو چاہیں۔ جو ضیاء الدین نے چپ چاپ چیک دیکھا اور پھر اسے موڑ کر واپس اس کی جیب میں رکھ دیا۔ صاحب، جو لنگر اللہ چلا رہا ہے اسے انسانوں کی تجوری کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ واقعی دینا چاہتے ہیں تو ہر مہینے ایک غریب کے لیے راشن بانٹ دیں، ایک بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھائیے، یا کسی کے علاج کا ذمہ لیجیے۔ نام ہمارا نہیں، نیکیاں آپ کی ہوں۔ رئیس کچھ دیر چپ رہا، پھر پہلی بار زمین پر بیٹھ گیا، کرسی سے نیچے ہاتھ جوڑ کر کہا، آج میں نے ایک ولی سے ملاقات کی ہے۔ میں اب تاجر نہیں، صرف ایک انسان بن کر زندگی جینا چاہتا ہوں۔ وہ دن تھا جب ایک امیر تاجر نے اس دکان سے لوٹتے وقت اپنے جوتوں سے زیادہ ایک تسبیح کو اہمیت دی۔ اب دکان میں تاجروں کے نام نہیں پوچھے جاتے تھے، صرف دل کی حالت دیکھی جاتی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج کی آنکھیں کرنیں ضیاء الدین کی دکان کی دیواروں پر سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ چڑیاں لوٹ رہی تھی، بچے کھانا بانٹ کر واپس بیٹھ چکے تھے، اور تسبیح کی کھنک ہوا میں دھیرے دھیرے گونج رہی تھی۔ مگر آج ماحول میں کچھ زیادہ خاموش تھا۔ فرحان نے دیکھا، ابا سامنے کی کوشب میں بیٹھے، آنکھیں بند، تسبیح ہاتھ میں، اونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ دھیرے سے پاس گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ضیاء الدین نے آنکھیں کھولی، ایک گہری سانس لی اور بولے، بیٹا، لگتا ہے اب میرا سلسلہ پورا ہونے والا ہے۔ فرحان کانپ گیا۔ ابا ایسی بات مت کیجیے، ضیاء الدین نے بہت پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، موت سے ڈر نہیں لگتا بیٹا، میں نے پوری زندگی اس اللہ کے بھروسے گزاری ہے جس نے ہر لمحہ مجھے اٹھایا، سنبھالا۔ اب جب بلا رہا ہے تو کیا منہ موڑوں؟ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر دکان کے کونے میں بیٹھ گئے۔ رات کے وقت دکان کے باہر ایک آدمی آیا، ننگے پاؤں، آنکھوں میں پانی، ہاتھ کانپتے ہوئے کہنے لگا، میں لٹ گیا ہوں، گھر اجڑ گیا، جینے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ضیاء الدین نے اسے اندر بلایا، پانی دیا اور ایک پرانا کرتا نکال کر اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ بیٹا، جب سب کچھ چھن جائے تو سمجھو کہ اب صرف اللہ رہ گیا ہے،
اور جب اللہ رہ گیا ہے تو سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے۔ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ضیاء الدین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور لا تحف ان اللہ معنا، مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آدمی نے کہا، کیا میں روز یہاں آ سکتا ہوں؟ ضیاء الدین نے کہا، یہ جگہ میری نہیں، اللہ کی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے عزت لاؤ، نام نہیں۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ فرحان دکان بند کرنے آیا تو دیکھا ابا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہے اور چہرے پر ایک روحانی چمک ہے، جیسے کوئی سکون کی چادر اوڑھ کر مسکرا رہا ہو۔ پاس گیا، ہلکا سا جھکا، ابا، لیکن ابا کی روح اب سفر پر جا چکی تھی۔ اگلے دن شہر کی صبح کچھ اور تھی۔ اخبار کی پہلی سرخی تھی، ایک درزی چلا گیا مگر پیچھے چھوڑ گیا یقین کا خزانہ۔ ان کی دکان کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہوئے، کوئی بچے جنہیں انہوں نے کپڑے دیے تھے، کوئی ماں جن کی دوائی کے لیے انہوں نے چپ چاپ پیسے بھیجے تھے، کوئی وہ تاجر جس نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ ہر چہرہ گیلا، ہر ہاتھ دعا میں اٹھا ہوا۔ ان کی تسبیح اب دکان کی دیوار پر ٹنگی تھی۔ فرحان نے دکان کو بند نہیں کیا بلکہ ایک نیا بورڈ لگایا۔ درزی صاحب نہیں رہے مگر ان کا یقین اب بھی یہاں سے کرتا ہے۔ مگر کسی گلی میں کوئی بھوکا بچہ آج بھی پوچھتا ہے، کیا یہاں وہ بزرگ رہتے ہیں جو بنا نام پوچھے روٹی دیتے تھے؟ تو جواب آتا ہے وہ نہیں رہے، مگر ان کی خوشبو اب بھی اس ہوا میں ہے، کیونکہ یقین مرتا نہیں، وہ بس ایک دل سے دوسرے دل تک سفر ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ہی کر دیں۔